آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت کا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی کوئی حاجت ادھوری نہیں رہے گی۔ میرے بھائیوں، ہماری شروعات سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھے وظیفے لے کر آتے رہیں، اور ہماری یہ بھی کوشش رہی ہے کہ ہم لوگ آپ کو پانچوں وقت کا نمازی بنا سکیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے اس کے لیے نماز ضروری ہے، تو لہٰذا میرے بھائیوں نماز کو آپ لوگ مضبوطی سے تھامے رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ سے کسی وقت کی بھی نماز قضا نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج کی جو ویڈیو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ایک آیت پر مشتمل ویڈیو ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 4 ہے، اور اس کو میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، اے میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے بے شمار خزانے چھپا رکھے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، اور ہمارا گمان بھی وہاں نہیں جاتا، کیونکہ میرے بھائیوں میرے رب کے جو خزانے ہیں بہت وسیع ہیں، ہماری مشکلات ان میں سے کچھ بھی نہیں ہیں، اور جو میرے رب کے خزانے ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ پاک کا دیا ہوا عطا کردہ قرآن پاک جو رب نے اپنی آسمانی مکمل کتاب ہم پر، ہمارے نبی پر اتاری، اور ہمارے نبی نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، ہمیں اپنے اس قرآن سے اپنے مسئلے اخذ کرنا چاہیے۔ کم از کم ہمیں اتنا علم تو ہو کہ ہم لوگ قرآن پاک سے اپنے معاملات حل کروائیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، سورۃ الفاتحہ جو ہم ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اسی سورت کو پڑھتے ہیں، اور نبی پاک نے اس سورت کو پڑھنا فرض قرار دیا ہے، یعنی کہ اگر ہم سورۃ الفاتحہ نہ پڑھیں کسی رکعت میں تو وہ نماز ہماری قبول ہی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آپ لوگ اس عمل سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، عصر کی نماز کے بعد چاہیں تو، یا پھر جب آپ سو کر اٹھیں آپ اس وقت بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ فجر کے بعد کریں گے تو وہ بھی وقت بہت اچھا ہے، تہجد کے وقت پڑھتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھا وقت ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے درود پاک میں درود ابراہیمی کا انتخاب کرنا ہے۔ کوشش کریں آپ لوگ درود ابراہیمی 11 بار پڑھیں۔ اگر آپ لوگوں کو درود پاک نہیں آتا، درود ابراہیمی نہیں آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی تعداد پھر 100 دفعہ کرنی ہے۔ 100 بار آپ اول میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اور 100 بار آپ آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اور درمیان میں آپ نے 101 مرتبہ آپ نے ایاک نعبد وایاک نستعین۔ میرے بھائیوں، تلفظ کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے، جلد بازی میں آپ وظیفہ نہیں کریے گا، آرام سے ٹہر کے، اور آپ نے یوں سمجھے کہ آپ مزے لیتے ہوئے وظیفے کو کریں گے، جیسے آپ کو کیف و سرور آ رہا ہے وظیفہ کرنے میں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، اگر آپ لوگوں کو کوئی جاب نہیں ہے، آپ کو پیسوں کی تنگی ہے، یا پھر دیگر آپ کے کوئی بھی معاملات ہیں، آپ پسند کی شادی چاہتے ہیں، یا پھر آپ کے رشتہ کہیں نہیں ہو رہا، آپ چاہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ میرا رشتہ ہو جائے، یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا ہو جائے اور آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، یا پھر آپ چاہتے ہیں بیرون ملک میں جاؤں اور بیرون ملک بھی نہیں جا پا رہا۔ اگر کوئی کسان حضرات دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی فصل کو لے کے پریشان ہیں، ان کے لیے تو انتہائی مجرب عمل ہے، بس انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اپنے کھیت میں جانماز بچھا کر وہیں پر پہلے 2 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، اور ہر نفل میں یعنی کہ ہر رکعت میں آپ لوگ 11 دفعہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، یہ والی سورت آپ 11 دفعہ پہلی رکعت میں، 11 دفعہ دوسری رکعت میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا ہے جیسا کہ میں نے کرنے کا بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی فصلوں میں بھی خیر و برکت آئے گی۔ اور میرے بھائیوں، اس کے علاوہ اگر کوئی خواتین
میری ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، کوئی ہماری ماں ہے، کوئی ہماری بہن ہے اور وہ پریشان ہیں، اور پریشان بھی ماں ہوگی تو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہوگی، یا اپنے بیٹے کی بدگمانی پر پریشان ہوگی کہ وہ نافرمانی کرتا ہے، تو میرے بھائیوں اس کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، اور یہ قرآنی عمل ہے تو اس کی اجازت بھی لینے کی آپ کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دل جمی کے ساتھ اور اپنا پورا دھیان آپ نے وظیفے پر لگانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں جو وظیفے کی میں نے آپ کو حیثیت بتائی وہ یہی ہے کہ جو آپ چاہیں آپ کو ملے گا، جو آپ کی حاجت ہے، لیکن کامل یقین، آپ کے یقین کا کامل ہونا ضروری ہے۔ جس طرح سے نماز میں وضو ضروری ہے، اسی طریقے سے وظیفے میں آپ کا یقین کامل ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کی جو پریشانیاں، جو قرضے ہیں آپ پہ، آپ فکر نہ کریں، رب کے خزانے اس سے کہیں زیادہ بڑے ہیں۔ آپ کو وہ عطا ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کا گمان نہیں جا سکتا، آپ تصور میں ہی نہیں لا سکتے۔ بس میرے بھائیوں ویڈیو یہاں پر تمام ہوتی ہے، اور جو میں نے آپ کو اس کے فضائل بیان کرے یہ یقین جانے بہت کم بیان ہوئے ہیں۔ اگر میں بیان کرنے بیٹھوں تو شاید پورا مہینہ ہی گزر جائے، مہینہ کیا زندگی گزر جائے، اور اس سے سورت کی ایک آیت کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو پائے۔ تو میرے بھائیوں آپ لوگوں نے درود شریف کی محفل میں بھی حصہ لینا ہے، اور 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، کیونکہ میرے بھائیوں درود وہ عبادت ہے جو ہر صورت قبول ہی قبول ہے۔ اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ بھی پریس کر لیں، روزانہ کی بنیاد پہ جو ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک وقت کے ساتھ بر وقت موصول ہوتا رہے۔ اجازت دے ہمیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔